سورہ قصص آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ جو اللہ کے بارے میں بہت کنسرن ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوتا ہے، یعنی جو جاننا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، تو وہ پچھلی کتابوں سے بھی ہدایت لیتا ہے، اور جب وہ قرآن کو دیکھتا ہے تو یقیناً وہ کہہ پڑتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پچھلے صحیفوں میں پڑھی۔ اس پر اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں حق کو قبول کرنے سے ڈرتے بھی ہیں کہ انہیں کہیں لوگوں کی طرف سے نقصان نہ اٹھانا پڑے، یعنی کچھ لوگ مائنورٹی میں رہ کر نبیوں کے نہ ہونے پر بھی وہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جیسے آج ہم نبی کا دور نہیں دیکھتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہوئے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ پوری حجت تمام ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے جو پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ جن کے دور میں رسول نہیں بھی تھے لیکن اللہ کی کتاب موجود تھی، انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما اور اللہ کے حکموں پر جمے رہے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ محبوب رکھیں، جس کو آپ پیار کریں، لیکن یہ ہدایت کا معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے کہ جو چاہے گا کہ اللہ کو سمجھے۔ تو آپ نے سورہ یاسین میں بھی دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آیا اور ایک شخص نے 3 نبیوں کی تائید کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی دور میں ایک شخص آتا ہے جس کو رجل مومن کہا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کیوں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر ہو جبکہ تمہارے پاس اس کی سچائی کی دلیل موجود ہے۔ تو یہ آیتیں ہم سب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کیا انسیکیورٹیز تھی کہ اگر وہ دین پر چلیں گے تو ان کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ تو کچھ اس طرح سے آیت آتی ہے کہ وقول، اور وہ کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدا، ہم اگر اتباع کرنے لگ جائیں ہدایت کی، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ہم خوف کے مارے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں، کہ اگر ہم فالو کرنے لگ جائیں ہدایت کو، اللہ کی وحی کو، معکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم کو اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے، یعنی ہمیں کڈنیپ کر لیا جائے گا، ہمیں اغوا کر لیا جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ ڈر رہے ہیں اپنے وقت کے بادشاہ سے، اپنے بڑے بڑے سرداروں سے، کہ اگر ہم نے حق بولا اور لا الہ الا اللہ کی تائید کی تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ہمیں اچک لیا جائے گا۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے مسلک کے خلاف بول رہے ہیں تو ہمارے مدرسے بند کر دیے جائیں گے، ہمارا منہ بند کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ خوف ہر دور میں ہوتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں تو تم سب کا امتحان لوں گا، کچھ خوف سے، کچھ نقصانات سے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو کہ جو جمے رہتے ہیں اپنے حق کے موقف پر۔ تو جناب آپ دیکھیں کہ لائف میں خوف تو آئے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خوف آنا، تو ہمیں اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن یہ امتحان تو تقریباً سب سے ہوتا ہے اپنے اپنے ڈائمنشن میں۔ تو جناب یہاں پر یہ آیت بھی ہمیں مل گئی کہ کچھ لوگوں نے حق کو اس زمانے میں اس لیے اڈاپٹ نہیں کیا کہ انہیں اپنے بڑوں سے ڈر تھا کہ ان کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے۔ اولم نمکن لہم، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ اولم نمکن لہم،
کیا نہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، مضبوطی دی ہم نے ایسے لوگوں کو حرمن آمنا، حرم میں جو کہ امن کی جگہ ہے. یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے اللہ تمہیں اس امن والے شہر میں بٹھاتے ہیں اور تم اس تمام جھنجھٹوں اور خوف سے بچے رہتے ہو. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے سمجھنا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ یہ وہ امن کا شہر ہے کہ کھچے چلے آتے ہیں اس شہر کی طرف ثمرات، ہر طرح کے پھل، کل شیء، ہر قسم کے، رزق، یہ تمہارے لیے پروویژن ہے، یہ تمہارے لیے بطور رزق ہے، اور یہ من لدنا ہے، ہمارے پاس سے تمہیں اتنے پھل ملتے ہیں، اتنا ثمرات ملتے ہیں، اتنی اللہ تم سب کے لیے آسانیاں اس امن والے شہر میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ سب ہمارا نظام ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت اللہ کی اس بات پر توکل نہیں رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توکل بتا رہے ہیں کہ توکل کس کو کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کے حکم کو اس طرح سے قبول کرے کہ اس کے لیے اللہ سے زیادہ کوئی چیز کا خوف نہ ہو، اور اسے پتا ہو کہ جب وہ اللہ کی راہ میں چلے گا تو ایٹ لاسٹ اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے. سارا بیس ہم وہ پچھلی آیت کو بنائیں گے جو ہم نے کانٹیکسٹ سے پڑھا، کہ جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا بھی نہیں اور صرف ان کے پاس کتاب موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھاما، اور یہ مائنورٹی میں تھے. تو اس لیے یہ باتیں ہمیں یوں بتائی جاتی ہیں کہ اے لوگوں، اپنا فیصلہ خود کر لو کہ تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے یا تمہیں اللہ کی ملاقات کے دن سے ڈر لگتا ہے. ہوگا تو وہی جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جس نے اچھے عمل کیا اس کے لیے اچھائی ہے، اور جو برے عمل کرے گا اسے غضب اور اللہ کی ناراضگی ضرور دیکھنی پڑے گی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں، اپنا لا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو بہت اتراتی تھی اپنی معیشت پر. لیکن کانٹیکسٹ میں جائے گی بات کہ جب اتنی بڑی بڑی مضبوط قومیں جو کہ اپنی معیشت پہ اتراتی تھی، لیکن اگر انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری اور ساری نہیں رکھا، تو تم دیکھ لو فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے مسکن ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہیں ہیں. لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نہیں آباد ہوئے یہ ان کے بعد مگر بہت کم. یعنی آج ہم مونجڈاڑو، ہرپا، قوم لوط کی بستی، کئی اجڑی ہوئی جگہوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دور کی بڑی ہی ایڈوانس سٹیز تھیں، بہت ہی ایڈوانس لوگ تھے، لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے. تو اے لوگوں، تم کس چیز سے ڈرتے ہو اور اللہ کے قانون کو ایڈاپٹ نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، تم دیکھ لو کہ ہم ہی وارث بن گئے پھر سب چیزوں کے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ادھر سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے پروردگار اس میں برکتیں ڈال دیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کا قانون جو ایک نظر آتا ہے کہ اللہ کیوں کسی کو برباد کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اللہ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اللہ ایسے ہے نہیں، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، بستیوں کو ہلاک کر دے. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتے ہیں اس کے مرکز میں کوئی نہ کوئی میسنجر ضرور بھیجتے ہیں. یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. آپ دیکھ لیں رسول کا تعلق
آیتوں سے ہے. آیتوں کی اتباع اطیع الرسول ہے، جس کو آج کے دور میں ہم نے بڑا گمبھیر بنا دیا. ہم نے کہا اطیع اللہ قرآن ہے اور اطیع الرسول ان کی پگڑی، ان کے چپل، ان کے دنداسے، ان کے سونے کا طریقہ، ان کے جاگنے کا طریقہ. دیکھیں یہ ایک ہیرو کی زندگی کے اعمال ہیں، اس کو آپ دین نہ بنائیں، ان کے کپڑوں کو آپ دین نہ بنائیں، ان کی رہائش گاہ، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا، یہ ایک ہیرو کے اعمال ہے، نہ کہ وہ دین میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، یہاں تک کہ وہ مرکز میں رسول کو بھیجتے ہیں. تو گویا مکہ ہمارا مرکز کہلاتا ہے. ہم کہیں کہ پاکستان کی کوئی بڑی سٹی میں کوئی رسول آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ ایک تو ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے قرآن سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہلاک نہیں کرتے ہیں امتوں کو کہ مرکز میں نبی کو ضرور بھیجتے ہیں، اور نبی بھی اپنی عادتیں انہیں نہیں سکھاتا، اپنی روایتیں اور اپنی حدیثیں دے کر نہیں جاتا، وہ اس کو اللہ کی آیتیں دے کر جاتا ہے. آپ اس آیت کو بہت غور سے دیکھیں اور اپنے کمپلیکس سے نکلیں کہ اطیع الرسول کہتے کس کو ہیں. اطیع الرسول آیتوں کی اتباع کرنے والوں کو کہتے ہیں. تو آپ غور سے اس آیت کو بار بار پڑھیں کہ اللہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتے یہاں تک کہ مرکز میں نبی بھیجتے ہیں، اور وہ نبی یتلو علیہم آیاتنا، وہ نبی ان کو ہماری آیت تلاوت کر کر سناتا ہے. پھر اللہ دوبارہ کہتے ہیں کہ سنو میرا قانون کہ وما کننا مہلک القری، اور تمہارا خدا ایسا نہیں ہے، وما کننا، اور نہیں ہے ہم ایسے کہ مہلک القری، کہ وہ ہلاک کر دیں بستیوں کو، الا، مگر ہلاک بستیاں اس وقت ہوتی ہیں کہ وَأَهْلُهَا ظالمون، کہ جب اس کے رہنے والے حق مارتے ہیں آیات کا، اللہ کی کتاب کا، جو باتیں نبیوں نے ہمیں بتائیں آیات کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، وہ ان تک اللہ کو پہنچانا ضروری تھا. اللہ اپنی ذمہ داری پر پورے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں چلتا، تو اللہ کے پاس ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ہے، جو ہم سب کو ایک ڈھیل کی مدت ملی ہے. صرف قوم لوط اور قوم ہود اور قومیں دوسروں کو نہیں ملی، ہم سب کو انڈیویجولی ایک ٹائم لمٹ ملا ہے. ہم سب کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نبی اپنی مدت پوری کر کر چلے جاتے ہیں، لیکن نبی جس مقصد سے بھیجے گئے ہوتے ہیں وہ مقصد اس وقت بھی آپ کے اور میرے ہاتھوں کے سامنے ہے، یعنی وہی ہم سب کے پاس سدا موجود رہے گی. اس لیے وہ حدیث بھی 100% ضعیف کہلائے گی جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مٹ جائے گا. اللہ کی وحی کبھی نہیں مٹ سکتی. اگر وحی مٹ جائے تو انسان کے اعمال نامے پر پھر اس کے کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر کوئی قیامت کے دن اپنی کتاب کے مطابق پکڑا جائے گا. تو یہ بہت بڑے بڑے لاز ہیں، قانون ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اور جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنی حجت کو تمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرکز میں رسول بھیجتے ہیں، اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں. آیتوں کی تلاوت کرنا گویا اطیع الرسول کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اپنی کنفیوژن سے نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو یہ ہلاک کرتے ہیں پروردگار ہمیں برباد ہونے سے بچائے. بلکہ میرے نزدیک تو جب ہم سورہ فاتحہ میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا غیر المغضوب، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ کیجیے گا. تو میں نے جو اپنی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنا کانسیپٹ بنایا ہے کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو اس حال میں مرتے ہیں کہ جو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور پھر موت دیتا ہے. دیکھیں موت تو نبیوں کو بھی آئی، ہلاک تو ہر ایک کو ہونا ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے،
لیکن اللہ ہمیں مغضوب میں سے نہ کیجیے گا کہ اس حال میں موت ہو کہ آپ ہم سے ناراض ہوں. اللہ کی ناراضگی کی موت گویا مغضوب ہے. اور زندہ رہنا اور اس حال میں زندہ رہنا کہ ہم اللہ کی راہ کو گم کر بیٹھے ہوں اسے ضالین کہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم زندہ بھی رہیں تو آپ کی رضا میں رہیں، اور اے اللہ ہمیں جب موت آئے تب بھی آپ کی رضا حاصل ہو. تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.